کر رہے ہیں اعزاز احمد چوہدری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں سفارتی حساب سے جو چل رہے ہیں۔ اعزاز صاحب، اس وقت جو سچویشن ہے، میں پہلے تو چاہوں گا کہ سفارتی لحاظ سے کافی ایک لینگویج ہوتی ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے سخت بات کو سفارتی پائے میں کہنا۔ جے شنکر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ان سے توقع اس چیز کی جا سکتی تھی کہ وہ ایسی غیر پارلیمانی، غیر مہذب، بازاری زبان کا استعمال کریں؟ نہیں، توقع تو نہیں تھی، کیونکہ خاصے تجربہ کار ہیں اور ان کو یقیناً ایسی بازاری اور گھٹیا زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس سے ان کی کم از کم بوکھلاہٹ ضرور ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلے چند ماہ سے بلکہ سالوں سے ان کی جو خارجہ پالیسی پہ بھارت کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ پچھلے 10 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کریں۔ پاکستان ہے کہ وہ امن کی کوششوں میں آگے ہے، تو اس لیے میرے خیال میں انہوں نے غصے میں آ کے بے قابو ہو کر یہ لفظ استعمال کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی غیر مناسب لفظ، نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ انداز میں یہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لفظ ہی غلط تھا، اس طرح کے لفظ نہیں بولنے چاہیے، بالکل نہیں بولنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا آ جائیں سر، جو اس وقت سچویشن ہے کہ پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے اس بابت گفتگو کی، قیاس آرائیوں پہ اگر ہم نہ جائیں، لیکن اگر جو سچویشن پہ بات کریں کہ دو ایسے ممالک ہیں، بلکہ 3 ممالک اس جنگ میں انوالو ہیں۔ ایران پر جنگ مسلط کی گئی، اسرائیل اور امریکہ۔ اسرائیل کا پاکستان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، امریکہ از دا ون ہو از لیڈنگ دس کنورسیشن۔ تو اس میں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے اور پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ شروع دن سے پاکستان کا ایک ہی موقف رہا ہے کہ کسی پر جارحیت کو ہم قبول نہیں کریں گے، مذمت کریں گے، چاہے وہ امریکہ کی ایران پر ہو یا ایران کی خلیجی ریاستوں پر ہو۔ اور اسی اصولی موقف کی وجہ سے پاکستان کو وہ عزت مل رہی ہے کہ آج سارے فریق ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جناب اگر یہ معاملہ بات چیت کی طرف جائے تو پاکستان بھی ایک ممکنہ فریق ہو سکتا ہے، ممکنہ ثالث ہو سکتا ہے۔ ممکنہ میں اس لیے کہوں گا کہ ترکیے کی بھی بات کی جا رہی ہے، قطر کی بھی بات ہو رہی ہے، جی، قطر کی بھی، مصر کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ میں آپ کو پتا ہے کہ بات چیت کا اندیا وہ فریق دیتا ہے جو کسی وجہ سے کمزور پڑ رہا ہو۔ اب چونکہ یہ بات اٹھی ہے امریکہ کی طرف سے، تو تاثر یہی ابھر رہا ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک تو خلیجی ریاستوں کا دباؤ بڑا شدید ان پہ پڑ گیا ہے کہ آپ کے اڈے تو ہماری حفاظت کیا کرتے، ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، لائبلٹی بن گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ آئرن ڈوم تو سنبھال ہی نہیں پا رہا، اور ایران کے میزائل تو بن گوریان ایئرپورٹ کو 16 اپریل تک بند کر چکے، اور ان کی حیفا پورٹ جو ہے، بندرگاہ بھی جو ہے وہ نشانے پر ہے، اور سر ڈیمونا جس طرح سے ہٹ کیا۔ جی، تو اسرائیل کا بھی دباؤ تھوڑا بہت ہے، لیکن سب سے زیادہ دباؤ ان کے اپنے ملک کے اندر ہے، جہاں یہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ ہماری تو جنگ ہی نہیں تھی، تو آپ نے پیٹرول کی قیمت کو $2.80 سے اٹھا کر $4.50 پہ پہنچا دیا فی گیلن، اور وہاں پہ جو اس کا نتیجے میں جو مہنگائی وہاں پہ ہو گئی ہے، تو امریکی تو سوال پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ کس قسم کی جنگ ہے جس میں نقصان ہمیں ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہم پر تھی۔ تو ہم نے ابھی تک تو خبر تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایران نے ہم پہ کوئی میزائل داغا ہو۔ تو اس سے میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں اب بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے شیپ سے وہ پریشر ریلیز کرنا چاہتے ہیں۔ سر ایک چیز مجھے بتائیے، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کبھی بھی مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ جب 2 طاقتیں آمنے سامنے اور برابری کی بنیاد پہ ہوں، وہ اسٹیٹس کو ہوتا ہے، وہ اسٹینڈ آف پوزیشن ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی خبر آئی تھی، اور اندازہ یہی ہے کہ یہ اٹ واز امیریکنز ہو اپروچڈ فار دا پیس ٹاکس۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کی نظر میں کہ ایک جانب، کیونکہ ایرانینز انڈرسٹینڈ کہ یہ اٹس اے پلوائے آف ڈسیپشن،
کہ ایک جانب وہ وہاں پر خارق کی طرف اور باقی جو جزیرے ہیں ان کی طرف قبضہ کے لیے وہ ایک ایکسپیڈیٹری یونٹ بھیجنا چاہ رہے ہیں اور دوسری جانب یہ کر رہے ہیں دے آر جسٹ بائنگ دا ٹائم. تو یہ بڑے ایک مشکل صورتحال ہے سفارتی اعتبار سے. تو اس میں ڈپلومیسی کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہے وداؤٹ اینی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز؟ یہ ایران کی اگر یہ اسیسمنٹ ہے کہ امریکہ از بائنگ ٹائم تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس انداز میں اور جس مقدار میں اور تعداد میں ان کے انٹرسپٹرز استعمال ہوئے ہیں ساری خلیجی ریاستوں کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے، وہ سٹاکس تو ہو گئے ختم، اور اب ان کو مزید ریپلینشمنٹ چاہیے، مزید سٹاکس چاہیے. تو امریکہ نے یہی سوچا کہ کچھ تھوڑا سا وقت لے لیا جائے تاکہ وہ مزید ہم بنائے جا سکیں اور یہ منصوبہ بندی بھی کر لیں کہ کہاں میرین اتارنے ہیں، کہاں ٹروپس بھیجنے ہیں یا نہیں بھیجنے. ٹھیک ہے. اور ایران نے شاید اسی لیے ان کو مسترد کر دیا، کیونکہ پہلے بھی 2 بار جب ایران بات چیت میں بیٹھا تھا تو امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا ان کے اوپر. تو اب ان کو اس بات کا اعتبار بھی نہیں ہے کہ یہ جو بات چیت ہوگی یہ بات چیت کے لیے ہوگی، نہ صرف یہ کہ ایک دھوکہ دہی ہو. تو یقیناً نظر تو اس بات میں وزن تو نظر آتا ہے کہ امریکہ کو شاید وقت چاہیے تھا کہ وہ اب اپنے جو، اور دوسری طرف میزائل جو انہوں نے اپنے بھیجنے ہیں ٹروپس میرینز کا، کبھی کہتے ہیں کہ خرج آئلینڈ پہ بھیجیں گے تاکہ یہ اپنا تیل نہ بیچ سکیں اور غریب ہو جائیں اور پیسے نہ رہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم خرج آئلینڈ تو دور ہے تو اس لیے ہرمز کی جو کوسٹل ایریاز ہے اس پہ اتاریں گے. میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی اتاریں گے یہ ایک ایسی بڑی دلدل میں پھنس جائیں گے کیونکہ جیسے ہی باڈی بیگ واپس جائیں گے امریکہ میں یس انڈیڈ. سر ایک اور پرسپیکٹو جو سعودی عربیہ سے متعلق ہے، سعودی سفیر کی آج ایک گفتگو ہم نے سنی، اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک تو انٹرنل پریشر ہے، دوسرا امریکنز کا پریشر ہے سعودی عربیہ پر، اور پھر جس طریقے سے ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور وہ اسٹرائکس کر رہا ہے خلیجی ملکوں میں انکلوڈنگ سعودی عربیہ. تو یہ پاکستان کے لیے بھی چونکہ ہمارا ایک ایس ایم ڈی بھی ہے تو ایک بڑا ایک ٹف سچویشن ہے پاکستان. کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ پاکستان کو وہی کرنا چاہیے جو وہ کر رہا ہے. اب یہاں پہ ہم بڑی سنتے تھے کہ جی سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، جا کے ہم بھی لشکر کشی کر دیں ایران پہ. بھائی یہ تو حل نہیں ہے اس کا. نے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ سعودی عرب کے اوپر ہونے والے حملوں سے ایران کو کہیں کہ بھائی آپ مت کریں. ٹھیک ہے. آپ کے تو ان کے ساتھ ایک ریپروشما کر چکے ہیں اور انہوں نے تو اسرائیل کو ریکگنائز بھی نہیں کیا، تو آپ یہ کام نہ کریں. ایرانی کہتے ہیں کہ ہم تو صرف امریکی اڈوں پر حملہ کر رہے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ امریکی اڈے استعمال نہ ہوں. تو بات وہاں پہ رکی ہوئی ہے. پاکستان البتہ اگر کوئی حرمین شریفین کو نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان دل و جان سے حاضر ہوگا، لیکن یہ پاکستان ایران اس کی سعودی عرب کی خدمت یہی کر کے کرے گا کہ اگر جنگ کے شعلے جو ہیں، میں اس معاملے واشنگٹن پوسٹ میں ایک بار خبر چھپی تھی کہ سعودی عرب نے ایران پہ امریکہ کو کہا، ٹائمز نے بار بار یہ سب ڈس انفارمیشن کیمپین ہے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب جنگ میں شامل ہو جائے. یہ اس کی خواہش ہے. جی آل رائٹ سر، بہت شکریہ سر اعزاز احمد چودھری صاحب.